بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں آپ جو ہے جہاں کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے جو ہے مذہب کی ٹھیکیداری جو ہے وہ اپنے نام لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے یقین دہانی کراتے ہیں کہ جناب ان کے پاس بڑا علم ہے اور آپ جو ہے مذہب کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں برداشت کی بہت کمی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی مسئلہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ میں چونکہ کافی عرصہ سعودی عرب میں رہا ہوں تو وہاں پہ جو ہے مسجد نبی میں آپ چلے جائیں یا خانہ کعبہ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ہر جو ہے یعنی اسکول آف تھاٹ کے ریلیجس اسکول آف تھاٹ کے لوگ ملتے ہیں۔ لوگ جو ہے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین بھی کرتے ہیں، رفع یدین نہیں بھی کرتے ہیں، وللضالین کے بعد آمین بآواز بلند بھی کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ وہاں پہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ہاتھ کیوں چھوڑ کے نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ باندھ کے کیوں نماز پڑھی، آپ نے وللضالین کا جواب بآواز بلند کیوں نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے کراچی سے ان کا تعلق تھا تو وہ سعودی عرب میں واقعہ سنا رہا تھا کہ چونکہ وہ سعودی عرب میں رہ کے اس کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ آمین بآواز بلند کہتا تھا۔ تو کہتے ایک دفعہ کراچی میں چلا گیا تو اس کو تو پتہ نہیں تھا، نماز کا ٹائم ہوا تو وہ کوئی قریبی مسجد اس کو ملی تو وہاں پہ جو ہے وہ اس نے نماز پڑھ لی۔ تو کہتا ہے وہ مغرب کی نماز تھی تو کہتا ہے میں نے جو ہے وہ بآواز بلند جو ہے آمین پڑھا۔ تو کہتا ہے جو ہی جو ہے نماز ختم ہوئی تو کہتا ہے وہ مسجد کے وہ جتنے انتظامیہ کے لوگ تھے وہ سارے آئے جناب، انہوں نے کہتے ہیں جوتے نہیں مارے ہیں، باقی میری بڑی انسلٹ کی ہے اور مجھے بڑا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا وہابی آ گئے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو کہتا ہے میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا شاید میں نے کوئی بہت بڑا غلط کام کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے ہمارے ہاں صورتحال ہے۔ حالانکہ مذہب میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ نجران سے عیسائی آئے تھے مسجد نبی میں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کو دیا کہ آپ یہیں پہ ٹھہریں اور یہیں پہ اپنی عبادت وغیرہ کریں۔ تو ہمارے مذہب میں تو اتنی وسعت ہے، پتہ نہیں کیوں اصل میں یہ تنگی جو ہے ہمارے دل میں ہے، یہ تنگی ہماری سوچ میں ہے کہ ہم جو ہے برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ باہر کہیں جاتے ہیں تو جناب کوئی بندہ جو ہے وہ جو ہے 2 دن کہیں کسی جو ہے مذہبی اس میں گزارے ہوں گے محفل میں تو وہ جناب آپ سے کہے گا کہ جناب آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہے، یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ یار بہت ساری اور بھی سنتیں ہیں نا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو ہے کیا وہ سنت نہیں ہے، لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں کیا وہ سنت نہیں ہے، اور وہ جو جائیداد سے بہنوں کا حق مارتے ہیں وہ تو فرض میں آتا ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ آپ ایک چیز کو کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ مطلب ہے یا تو آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں نا، اور دوسری بات ہے کہ اپنے آپ سے شروع کریں، پھر اپنے گھر سے شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی راہ چلتے کو پکڑ کے تو جناب آپ جو ہے اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ جو ہے علم جھاڑیں۔ یہ جو ہے طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیا آپ کے رشتہ داروں کے جو آپ کے اوپر حقوق ہیں کیا آپ ان کو ادا کرتے ہیں؟ تو بہرحال لوگ جو ہے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ پھر جناب دیکھیں آپ سیاست میں جو ہے ہمارے ہاں بہت سارے مذہب کے ٹھیکیدار جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور جناب انہوں نے جو ہے سیاست کو جو ہے اپنا یعنی اکھاڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے یعنی مذہب کا نام استعمال کر کے سیاست کرتے ہیں اور وہ سارے مالی اور دنیاوی فوائد حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا ذرا سا دائیں بائیں یا ان کی اگر بات نہیں مانتا ہے یا ان سے اختلاف رکھتا ہے تو جناب وہ یہودی ایجنٹ ہو جاتا ہے، وہ جناب اس کے اوپر جو ہے حکمرانی حرام ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے آ جاتے ہیں، اور یہ خود جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پوزیشنز کو انجوائے کرتے ہیں، اور جو ہے جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ جو ہے ان کی مثال اس مچھلی کی سی ہے جو پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب ہماری ایک پارٹی کے جناب
چیئرمین ہیں، اور وہ جو ہے ہمیشہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے تو ان کا ان میں حصہ ہوتا ہے. کبھی جناب وہ مرکز میں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں اور مزے لوٹتے ہیں. کبھی جو ہے وہ KP کی حکومت لے لیتے ہیں، اس کے مزے لوٹتے ہیں. کبھی وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، اس کے مزے لوٹتے ہیں. اور اگر ذرا سی ان کو کوئی آنکھیں دکھاتا ہے تو وہ جناب فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ جناب عورت کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے. اور جب جو ہے ہڈی دی جاتی ہے تو وہ جناب حلال ہو جاتی ہے. پھر جناب وہ ڈیزل کے پرمٹ لے کے تو جناب وہ سب کو جو ہے اپنا جو فتویٰ وغیرہ سب کچھ واپس لے لیتے ہیں. تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مذہب کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ بھئی آپ سیاست کریں یا مذہب کریں. مطلب ہے کہ یا تو یہ ہے نا کہ وہ والی جو ہے آپ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فلسفہ ہے، اگر اس کے مطابق آپ جو ہے سیاست کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو آپ دنیا میں فوائد کو چھوڑ دیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور جناب مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور آپ جو ہے امیون ہیں، آپ کے اندر مذہب بھی کوتاہیاں نہیں ہیں، اور دوسروں کے اندر جو ہے آپ کوتاہیاں اور خامیاں ڈھونڈتے ہیں. مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے LFO بھی سائن کر لیتے ہیں، وہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہے. اور جناب جب ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے تو یہ مہنگائی مارچ بھی کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جناب یہ حکومت بڑی ظالم ہے، اس نے مہنگائی کر دی ہے. اور پھر خود ان کی اپنی حکومت آتی ہے اور جناب اس حکومت میں وہ پہلے سے مہنگائی دگنی ہو جاتی ہے، اور یہ منافق جو ہے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جو ہے نا مہنگائی کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو اقتدار چاہیے تھا نا. اور ابھی جو ہے وہ چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب عوام نے ان کو جو ہے وہ لفٹ نہیں کرانی ہے اس الیکشن میں، تو جناب ابھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو جو ہے وہ جو ہے ملتوی کر دیا جائے. تو ایسے جو ہے نا منافقت سے بھرے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ ہماری سیاست میں آ گئے ہیں اور وہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور ان کا جو ہے ماضی جو ہے وہ داغدار ہے. وکی لیکس میں ان کا نام آیا ہے کہ جناب وہ US ایمبیسڈر سے مل کے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے آپ پاکستان کا پرائم منسٹر بنائیں اور میں ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہوں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے، مطلب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے ٹھیکیدار جو ہیں انہوں نے ہماری سیاست کو اور ہماری ریاست کو جو ہے وہ بالکل پلوٹ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصلی جو ہے اسکالرز ہیں، جو مذہبی عالم ہیں اور جن کو بہت بڑا جو ہے درجہ حاصل ہے، وہ لوگ بھی خاموش ہیں. یعنی ملک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ہے یعنی عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ بھی خاموش ہیں. مطلب ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو ان کا سب سے پہلا جو ہے وہ فرض بنتا ہے، لیکن وہ خاموش ہیں، وہ بات نہیں کرتے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف کس طرح بلاتے ہیں. انہوں نے 100 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہیں، اور ان کو اتنی چھوٹی سی بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو شخص جو ہے ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا ہے، آواز حق بلند نہیں کرتا ہے، تو اس کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہے. لیکن بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے. اب مطلب ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو آلریڈی اتنے گناہ گار ہیں اور ان کو تو جو ہے مذہب کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال لگتا نہیں ہے کہ جو ہے نا اللہ کے ہاں جو ہے ان کی عبادت اور ان کا جو علم ہے وہ قبول ہوگا، کیونکہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے رتبے کا جو ہے وہ یعنی حق ادا نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے جناب آپ دوسری سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں. یعنی جو ملک میں ظلم و ستم ہو رہا ہے انہوں نے کب آواز بلند کی ہے. یعنی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دوسروں کو دبائیں تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو، تاکہ ہمیں جو ہے اقتدار جو ہے مل جائے. تو اس قدر جو ہے یعنی گند پھیلا ہوا ہے، اور یہ لوگ جناب مذہب کو جو ہے اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں، مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہیں. تو ان مذہب کے ٹھیکیداروں سے آپ لوگ ہوشیار رہیں، کیونکہ ان کا جو مذہب کا جو فلسفہ ہے وہ صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ہے. باقی جو ہے یہ حقیقی معنوں میں جو ہے نا آپ کو دین کی طرف جو ہے وہ لانے کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ آپ کو روشنی کی کرنیں ضرور نظر آتی ہیں ان لوگوں میں. جس طرح مولانا شیرانی ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے حق کی جو ہے نا آواز کا ساتھ دیا ہے اور بالکل یعنی ڈنکے کی چوٹ پہ دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ہے حق کا ساتھ دیا ہے اور بغیر کسی خوف و خطر کے جناب انہوں نے اوپنلی جو ہے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ لوگ ہیں اصل لوگ، یہ سچے لوگ ہیں.
ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں جو ہے نا ہمارے جو یعنی مذہب کے جو صحیح معنوں میں جو یعنی جو رواداری کی عکاسی کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور غالباً 80 ہجری میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے اور تقریباً 70 سال جو ہے وہ زندہ رہے اور ان کے اسلام کے بارے میں بڑی خدمات ہیں، بڑی جو ہے انہوں نے یعنی فقہ کے بارے میں جو ہے نا وہ یعنی بہت ساری کتابیں لکھی. تو وہ جب کوفہ میں رہتے تھے تو کوفہ کے گورنر نے جو ہے ان کو وزیر خزانہ کی جو ہے وہ پوسٹ آفر کی کہ آپ جو ہے نا وزیر خزانہ بن جائیں. تو ان کو پتہ تھا اس وقت غالباً جو ہے بنو امیہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے جو ہے اس سے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا، حالانکہ آج کسی مولوی کو آپ کہیں نا کہ آپ کو جناب اس کا وزیر بناتے ہیں، کوئی انکار کرتا ہے؟ اچھا، انہوں نے جب انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ان کو دھمکیاں دی گئیں اور جناب گورنر کو جو ہے وہ بہت غصہ آیا کہ بھئی اس نے میری انسلٹ کی ہے، میں نے اس کو آفر دی ہے تو اس نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے. تو انہوں نے جناب اس کو جیل میں بند کیا اور پھر اس کو کوڑے لگائے اور وہ مرتے مرتے بچے. اس کے بعد وہ کوفہ چھوڑ کے وہاں سے چلے آئے، مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے اور یہیں پہ جو ہے انہوں نے اپنی گزر بسر جو ہے کی. اس کے بعد جناب عباسی سلطنت قائم ہو گئی، عباسیوں کی حکومت آ گئی. تو غالباً منصور خلیفہ منصور کے دور میں جو ہے ان کو دوبارہ یہ آفر کی گئی کہ جناب آپ جو ہے سلطنت کے جو ہے نا یعنی چیف جسٹس بن جائیں، یعنی جو قاضی ہوتا ہے، جو سب سے بڑا قاضی ہوتا ہے وہ بن جائیں. تو وہ چونکہ ایک نیک پرہیزگار انسان تھے، ان کو پتہ تھا کہ جب میں ان کی آفر ایکسیپٹ کروں گا تو اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد جناب پھر ان کے ساتھ وہی تشدد ہوا کہ ان کو جیل میں بند کیا گیا اور جناب پھر جو ہے وہ جیل میں ہی رہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہیں پہ ان کی وفات ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے تو ہمارے لیے یہ سبق چھوڑے ہیں کہ حق کی خاطر اگر آپ کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے، تو آپ نے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، حق کے لیے اپنی جان قربان کر دینی ہے. اور ہمارے ہاں جناب 2-2 ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جناب کبھی ڈیزل کے پرمٹ پہ بک رہے ہیں، کبھی اپوزیشن لیڈری پہ بک رہے ہیں، کبھی جناب وہ کشمیر کی چیئرمین شپ پہ بک رہے ہیں، کبھی سینٹ کی سیٹ پہ بک رہے ہیں. یعنی حد ہے، مطلب حد ہے، بکنے کی بھی حد ہے، بکنے کا بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ان مذہب کے ٹھیکیداروں کو آپ نے جو ہے اس الیکشن میں جو ہے سبق سکھانا ہے اور صرف ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے جو ہے حق کا ساتھ دیا ہے. اور اگر کسی بندے نے بھی حق کے ساتھ جو ہے اپنی آواز نہیں ملائی، اس کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے. تو آج کا جو ہے یہی میسج ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے جو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.